کہانی کا آغاز انتہائی دردناک اور مایوس کن صورتحال سے ہوتا ہے، جہاں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ جاری ہے۔ ڈاکٹرز غازی یوسف کو مطلع کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے سیحان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کا دل جسم کا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے اسے وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ سیحان کے پاس وقت بہت کم ہے اور خاندان کو کسی بھی بری خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ سن کر غازی یوسف اور پورا خاندان گہرے صدمے میں ڈوب جاتا ہے۔ دوسری طرف ایلف ایک گہرے اور تکلیف دہ فیصلے کے مقام پر کھڑی ہے۔ وہ اپنے بابا غازی یوسف کی باتوں کو یاد کرتی ہے، جو ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہ اپنے بیٹے کو بچانے میں بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ایلف کو لگتا ہے کہ اب اسے خود کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ تنہائی میں سوچتی ہے کہ سیحان کے بعد اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں وہ اسے بھلا چکے ہیں اور وہ انہیں بھلا چکی ہے، لیکن سیحان کے تو بابا ہیں جو اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ نشاد ہے اور اس کی پوری زندگی آگے پڑی ہے۔ وہ ایلف کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے۔ سیحان کی جان بچانے کے جنون میں ایلف ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ آرگن ڈونرز کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا دیتی ہے تاکہ وہ اپنا دل سیحان کو دے سکے، کیونکہ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے ان دونوں کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا۔ اسی اسنا میں لندن سے سیحان کے دوست ڈاکٹر اورنگزیب کو ایک بڑی کامیابی ملتی ہے۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے انتہائی پرجوش دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انہیں سیحان کے لیے ایک بہترین ہارٹ ڈونر مل گیا تھا جس کا بلڈ گروپ بھی بالکل میچ کر رہا تھا۔ وہ فوری طور پر ایلف کو فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ خوشخبری سنا سکیں، لیکن ایلف فون نہیں اٹھاتی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ ایلف کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ ایلف سیحان کی محبت میں اپنی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے اور وہ خودکشی کر لیتی ہے تاکہ اس کا دل فوری طور پر سیحان کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے۔ جب ایلف کی لاش ہسپتال لائی جاتی ہے تو ہر طرف کہرام مچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سالار، غازی یوسف اور ان کے ملازم زکریا کو ایلف کی موت کی خبر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایلف نے خودکشی کی ہے۔ وہ ان پر انکشاف کرتے ہیں کہ ایلف نے سیحان کی جان بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ وہ کچھ دن پہلے ان کے پاس آئی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کیا کوئی زندہ انسان کسی دوسرے کو اپنا دل عطیہ کر سکتا ہے۔ یہ سن کر سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایک طرف سیحان کے لیے ڈونر ملنے کی خوشی ہے تو دوسری طرف ایلف کی موت کا پہاڑ جیسا غم۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دل کی پیوند کاری کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے اور کچھ قانونی کاغذی کارروائیاں اور پوسٹ مارٹم آٹوپسی ضروری ہے تاکہ موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے۔ غازی یوسف، جو ایک بااثر اور مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، ایلف کی موت کے بعد اپنے خاندانی وقار اور بہو کی میت کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے ڈاکٹر سالار کو سختی سے ہدایت دیتے ہیں کہ ان کا پورا دھیان صرف اور صرف سیحان کے آپریشن کے پروسیجر پر ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آٹوپسی یا قانونی پیچیدگی ہو۔ انہوں نے علاقے کے SSP سے بات کر لی ہے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپریشن تھیٹر کے اندر کی بات باہر کسی سے ڈسکس نہ ہو اور وہ فوری طور پر اپنا کام شروع کریں۔ ڈاکٹر سالار انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی مشکل اور پرخطر سرجری ہے جس میں 4 سے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس لیے انہیں ہر نتیجے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غازی یوسف اپنے ملازم زکریا سے کہتے ہیں کہ وہ جا کر ایلف کی تدفین اور کفن دفن کا بندوبست کرے۔ ہسپتال کے ایک اور کونے میں زکریا صاحب نامی ایک اور ڈاکٹر یا اہلکار غازی یوسف کے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ غازی یوسف کو یقین دلاتے ہیں کہ رپورٹ بالکل ان کی مرضی کے مطابق بنے گی اور کوئی چیز مس نہیں ہوگی۔ بدلے میں غازی یوسف انہیں یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگا اور ان کے بیٹے کو امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا۔ اسی دوران لندن میں موجود ڈاکٹر اورنگزیب مسلسل ایلف کے نمبر پر کال کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار جب فون اٹھایا جاتا ہے تو وہ دوسری طرف موجود شخص کو جوش و خروش سے بتاتے ہیں کہ سیحان کے لیے ڈونر مل گیا ہے اور وہ دونوں فوری طور پر وہاں کی ٹکٹ کٹوا کر پہنچ جائیں۔ لیکن دوسری طرف سے زکریا انتہائی افسوسناک لہجے میں انہیں بتاتا ہے کہ ایلف اب اس دنیا میں نہیں رہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اورنگزیب کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیرت اور صدمے کی دلدل میں دھس جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر اس سچائی کی تصدیق کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور اعصاب شکن انتظار کے بعد ڈاکٹر سالار آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہیں اور غازی یوسف کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔
غازی یوسف خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ سیحان کو ہوش آنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگیں گے اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لائف سپورٹ کم کی جائے گی۔ تاہم ڈاکٹر سالار غازی یوسف کو ایک سخت تاکید کرتے ہیں کہ ہوش آنے کے بعد سیحان کے سامنے ایلف کی موت کا ذکر بالکل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ صدمہ اس کی نازک صحت اور ریکوری کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ غازی یوسف کو اب سیحان کو ذہنی طور پر سنبھالنے کی بڑی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ کہانی کے اختتام پر جب غازی یوسف ہسپتال کے راہداری میں گہرے خیالات میں گم بیٹھے ہوتے ہیں تو زکریہ ان کے پاس آتا ہے۔ زکریہ ہچکچاتے ہوئے انہیں بتاتا ہے کہ ایلف کی موت کے بعد ان کے لندن والے دوست اورنگزیب کا بار بار فون آ رہا تھا تو اس نے انہیں اطلاع دے دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک ایسی بات بتاتا ہے جو غازی یوسف کے دل پر خنجر کی طرح لگتی ہے۔ زکریہ کہتا ہے کہ جب اس نے فون اٹھایا تو اورنگزیب سمجھ رہے تھے کہ ایلف فون پر ہے اور وہ بڑی خوشی سے بتا رہے تھے کہ انہیں لندن میں سیحان کے لیے ڈونر مل گیا ہے۔ ایلف نے انہیں ڈونر ڈھونڈنے کا کہا تھا اور وہاں ڈونر مل بھی چکا تھا، مگر شاید یہاں سب کچھ کرنے میں بہت جلد بازی ہو گئی۔ یہ سن کر غازی یوسف پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایلف کی یہ قربانی شاید رائیگاں چلی گئی یا اس کی ضرورت نہیں پڑتی اگر وہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے۔ یہی پچھتاوا اور اداسی فضا میں پھیل جاتی ہے۔ سیحان کا آپریشن تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ایلف کی اس دنیا سے رخصتی سب کے دلوں پر ایک گہرا زخم چھوڑ جاتی ہے۔ اس المناک صورتحال کے بعد غازی یوسف انتہائی مایوسی اور پچھتاوے کی کیفیت میں ڈوبے نظر آتے ہیں اور وہ خود سے یہ تلخ سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سب کچھ جیت کر بھی سب کچھ ہار جائے۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر گھر والے بھی شدید رنجیدہ ہیں اور نشاد ان کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ بھی تو بابا سے یہی کہہ رہی تھی کہ ایلف نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جو کہ ایک بہت بڑا اور دردناک فیصلہ تھا۔ اس شدید غم کے ماحول میں ایک نیا خوف اور فکر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور نشاد غازی یوسف کے سامنے اپنے دل کا سب سے بڑا ڈر ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک بات مسلسل اس کے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے کہ سیحان کو جب ہوش آئے گا تو تب کیا ہوگا اور وہ اس سچائی کا سامنا کیسے کرے گا۔ اس موقع پر زکریہ غازی یوسف کو دلاسا دینے اور معاملے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایلف کے لکھے گئے اس آخری خط کے بارے میں یا تو غازی یوسف جانتے ہیں یا پھر وہ خود جانتا ہے، اس لیے سیحان بابا کو اس خط یا اس سچائی کے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا اور یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ دوسری طرف غازی یوسف کا ضمیر انہیں اندر ہی اندر ملامت کر رہا ہے۔ وہ خود کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا شاید یہی وقت لکھا تھا، لیکن زکریہ نے یہ سب چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ غازی یوسف کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دراصل ایک سودا تھا، زندگی اور موت کا ایک ایسا خوفناک سودا جس کا خمیازہ اور پچھتاوا انہیں اب اپنی پوری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ وہ ماضی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے انتہائی تاسف سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دن بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ایلف نے بہت جلد بازی کر دی تھی، اور اب یہی پچھتاوا ان کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا ہے۔